سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ پچھلے درس میں حدیث کی تحقیق سے متعلق بعض باتیں ہم نے دیکھی تھیں۔ آج اس موضوع سے متعلق آخری درس ہوگا اور دوسرا موضوع اس کے بعد شروع ہوگا، جس میں ہم حدیث کی سند، اس کے راوی کیوں ضعیف ہوتا ہے وغیرہ وجوہات اس کی دیکھیں گے۔ آواز بڑھا کر۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ صحابہ کس طرح سے حدیث کے سلسلے میں حدیث بیان کرتے وقت میں اور حدیث لیتے وقت میں احتیاط کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حدیث کے راویوں کی تحقیق ضروری ہے۔ اس بارے میں سلف کے اقوال ہم کو کیا ملتے ہیں اور مزید اس میں استدلال کے لیے حدیث سے کچھ ہم دیکھیں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ہر حدیث معتبر نہیں ہوتی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن سیرین تابعین میں سے ہیں، محمد ابن سیرین، ان کا نام محمد ابن سیرین ہے، اور خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے بھی یہ مشہور ہیں کہ خواب کی تعبیر کے لیے لوگ ان کے پاس آتے تھے، خواب ہم نے دیکھا، اور وہ اس کے معنی بتاتے تھے، اس کی تعبیر بتاتے تھے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی طرف سے خاص توفیق ان کو تھی کہ خواب کی تعبیر عام طور سے ان کی صحیح ہوتی تھی۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے تو تم دیکھ لو کہ تم کس سے دین لیتے ہو۔ عمن تأخذون دینکم، امام ترمذی نے اپنی علل میں اس کو ذکر کیا ہے۔ الجرح والتعدیل میں الفاظ اس طرح سے ہیں، کان یقال، کہتے ہیں ابن سیرین کہتے ہیں، کان یقال انما هذه الاحاديث دین فانظروا عمن تأخذونها، کہ یہ حدیثیں دین ہے تو اب تم دیکھو کہ تم انہیں کس سے لے رہے ہو۔ اس حدیث سے یا اس قول سے، اس روایت سے، یہ روایت کیسی ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ حدیث بول سکتے ہیں کیا؟ اس کو بول سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے؟ تابعی ہیں سب، ایسا دیکھ رہے ہیں جسے کہ نیا کوئی مسئلہ ہے۔ حدیث کے ضمن میں حدیث کی قسمیں ہم نے دیکھی تھیں، کون کون سی تھیں؟ مرفوع، موقوف اور مقطوع۔ کیا ہے مقطوع؟ تابعی کا قول، تابعی کا قول یا عمل، اس روایت کو کیا کہیں گے؟ مقطوع، اس کو اثر بھی کہا جائے گا۔ تو یہ حدیث کے ضمن میں آ سکتا ہے، اس کو ایسی روایت کو کیا کہیں گے؟ یہ روایت مقطوع ہے، تابعی کا قول ہے۔ تو اس روایت میں، اس قول میں ابن سیرین کہہ رہے ہیں کہ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے تو تم دیکھو کہ تم کس سے دین لے رہے ہو۔
اس قول سے کیا بات سامنے آتی ہے؟ کیا معلوم ہوتا ہے؟ تحقیق کرنے کی ترغیب دی ہے. کیا یہ بہت ہی جامع قول ہے اور یہ کئی احادیث کا خلاصہ ہے. مسلم کی روایت ہم نے دیکھی، اچھے جلیس اور برے جلیس کی مثال ہم نے دیکھی، اس سے پہلے دروس میں دیکھی ہیں. تو یہ ساری باتوں کا خلاصہ ہے. اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنے دین کے سلسلے میں محتاط ہونا چاہیے. وہ دین کسی سے بھی نہیں لے، بلکہ وہ ایسے ذریعے سے دین لے جو معتبر ہو. دیکھیے دو باتیں ہیں، اگر ان دو باتوں میں آدمی فرق نہیں کرتا ہے گمراہ ہوگا. ایک بات یہ ہے کہ حق بات کہیں سے بھی ملے قبول کر لینا چاہیے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ایک یہ بات ہے. دوسری بات، حق کو اہل حق سے حاصل کرنا چاہیے. دونوں ایک ہیں یا الگ ہیں؟ الگ ہیں. کیوں الگ ہیں اور کیا الگ ہے؟ کون فرق بتائے گا اس کا؟ اور کون مثال کے ذریعے سے اس کو واضح کرے گا؟ پہلے تو واپس سے سن لیں جو صفحات میں تھے. حق بات کوئی بھی کہے اس کو قبول کر لینا چاہیے. جملہ نمبر 1 ہو گیا. نمبر 2، حق کو اہل حق سے لینا چاہیے. ان دونوں میں فرق ہے. آپ بولیے اب سوچ کے. ذرا سا ایسا پوچھے تو پبلک کنفیوز ہو جاتی. وہی بولا جو پہلے بولا تھا میں. دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے اور کیسے اس کو سمجھائیں گے؟ کون بتائے گا؟ بتانے میں کوئی نقصان تو ہے نہیں. کھڑے ہو کے کون بتائے گا؟ کھڑے ہوتے یادداشت فلٹر ہو جاتی ہے. کون بتائے گا اس کو؟ سمجھانا ہے. اگر کھڑے ہو کے نہیں بتا سکتے ہیں تو یہاں کے بتائیں. نہیں؟ یا حسرتاً علی العباد. پہلا تھا کہ حق بات کوئی بھی کہے قبول کر لینا چاہیے. سمجھائے گا کون اس کو؟ ایک تو ہے بیان کرنا بیائی ہی. جملہ کیا تھا؟ دوسرا ہے واقعی کیا فرق ہے دونوں میں. اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے یہ دو بتاؤ ذرا ہم کو سمجھنا نہیں ہم کو، تو آپ کیا بولو گے؟ واپس ریپیٹ کرو گے؟ اس کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ جیسے میں آپ سے پوچھوں بھائی یہ بات میرے کو ذرا سمجھاؤ، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کون بتائے گا؟
تو بات تو ایک ہی ہوئی پھر. اگر گمراہ کی بات حق ہے تو تحقیق کر کے قبول کرے، اہل حق کی بات ہے تحقیق کر کے قبول کرے. بس تو قانون ایک ہوا ہے اس میں کہ تحقیق کر کے حق بات قبول کریں. تو دونوں الگ کیسی ہوئی پھر؟ آپ لوگ تو بول رہے تھے الگ ہے دونوں. یعنی پھر بھائی کا، چاچا کا، نانا کا، سب کا معاملہ الگ، یعنی الگ ہو جائے گا. یعنی ایک ہی آدمی سے علم حاصل کریں گے، کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. اور وضاحت کون کرے گا اس کی؟ دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے. کیا یہ بات صرف روایت پر فٹ ہوتی ہے؟ جیسے روایت کے ضمن میں انہوں نے بات کہی ہے ان هذه الاحاديث دین انما هذه الاحاديث دین. تو کیا یہ صرف حدیث کے بارے میں ہے یا پورے دین کے بارے میں ہے یا پورے علم کے بارے میں ہے؟ حدیث علم کا ایک حصہ ہے. تو ایک قول ان کا پورے علم کے بارے میں بھی ہے ان هذا العلم دین، یہ علم دین ہے. تم دیکھو تم کس سے حاصل کر رہے ہو. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آدمی واقعی دیکھے کہ اچھا کون بول رہا ہے، آج سمجھ میں آ گیا کون بول رہا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ دیکھے اس کو؟ کیا مطلب ہے فانظروا، دیکھو کس سے علم حاصل کر رہے ہو، دیکھو کس سے حاصل کر رہے ہو کا کیا مطلب ہے؟ احتیاط یا تحقیق کرو، زیادہ اچھا لفظ ہے، بہت دنوں سے چل رہا ہے. تمہارا دین ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ قرآن بھی حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دین اگر احادیث ہے تو قرآن اور حدیث کو حدیث کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر جنہوں نے لبیک کہا ان صحابہ کو بھی دیکھنا ہوگا، اور تم کہاں سے لے رہے ہو تو اپنا رجوع صحابہ کی طرف کرنا ہوگا. صحیح، پہلے تو سمجھا گیا. بات بول رہے ہیں وہ جزئی طور پر جا کے جڑتی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن یہاں واقعی جس بارے میں ہم بات کریں، اس لیے دیکھیے کلام کا سمجھنا بہت اہم چیز ہے، پھر اس سے اتنا ہی اہم سمجھانا ہے. پہلے سمجھے کیا؟ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. اب سنیے اس کو، سمجھیے اس کو. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ علم کے سلسلے میں لینے میں احتیاط کرو، ایسے لوگوں سے لو جو قابل اعتبار ہوں، ایسے لوگوں سے مت لو جو قابل اعتبار نہیں ہیں. یہ علم دین ہے، تو جیسا تمہارا علم ہوگا، علم سے کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ آدمی کا عقیدہ بنتا ہے. عقیدے کی بنیاد کس پر رہتی ہے؟ علم پر. اور عمل، عبادات، حلال و حرام، منہج، اس سب کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ علم پر. تو اگر علم میں بگاڑ آ گیا تو عقیدے میں بگاڑ آئے گا، عبادات میں بگاڑ آئے گا، حلال و حرام کا فرق ہو جائے گا، اصولوں میں بگاڑ آ جائے گا. تو یہ علم جو تم لے رہے ہو، جیسے کہ حدیث ہے مثال کے طور پر، تو یہ علم تمہارا دین ہے، تمہارے دین کا مدار اس علم پر ہے. تو علم اگر صحیح نہیں ہوگا تو دینداری بھی آدمی غلط کو صحیح سمجھے گا، صحیح کو غلط سمجھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم غلط ہے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں اپنے دین کو اگر صحیح کرنا ہو تو تم کو کیا صحیح چاہیے؟ علم صحیح چاہیے. علم صحیح کہاں سے ملے گا؟ صحیح لوگوں سے ملے گا. تو اس سے یہاں یہ بتا رہے ہیں
کہ علم حاصل کرنے کا اصول یہ ہے کہ علم کو اہل علم سے لیا جائے، اہل حق سے لیا جائے۔ اب یہاں پر ابن سیرین کے قول سے ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ دینے والے بہت ہیں، لیکن لینا اسی سے ہے جو صحیح ہے کہ نہیں؟ فانظروا عمن تأخذون دینکم میں کس سے لے رہے دیکھو۔ جیسے کسی آدمی سے کہا جائے ذرا دیکھ کے خریدو، صحیح آدمی سے لو، تم کو دھوکہ نہیں ہوگا۔ معلوم ہے بہت سارے مارکیٹ میں بیچنے والے ہیں، لیکن ایک آدمی خریدے گا کس سے؟ آپ کوئی بھی چیز خریدو گے کس سے خریدو گے؟ کسی بھی آدمی سے خریدتے؟ پیٹرول کہیں سے بھی بھرتے ہیں، کیسا بولتا ہے آدمی وہ پیٹرول میں آئل میں کچھ اور ملا دیتا ہے، راک آئل ملاتا ہے اس میں، یا کچھ بھی اور ملا دیتا ہے، دودھ میں پانی ملاتا ہے۔ تو دودھ بیچنے والے بہت ہیں، لیکن خالص صاف دودھ کون دیتا ہے؟ تو اس سے آپ لیں گے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کون صحیح ہے۔ پھر ایک بار معلوم ہو گیا کہ یہ صحیح ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ پھر اس سے لیتا ہے۔ تو صحیح لوگوں سے دین لینا چاہیے۔ ایک بات اس سے یہ معلوم پڑ گئی۔ لیکن کبھی کبھی غلط آدمی بھی صحیح بات بولتا ہے، جیسے ابلیس کی مثال ہم نے دیکھی، شیطان کی مثال ہم نے دیکھی کہ شیطان آیا اور اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بات بیان کی کہ آیت الکرسی اگر پڑھ کے سوئے گا تو حفاظت ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صدقک وہو کذوب، اس نے سچ کہا لیکن وہ ہے کیسا؟ جھوٹا۔ تو کیا اس کی ہر بات مانی جائے؟ یہ بات صحیح ہے۔ تو کسی ایک بات کے صحیح نکلنے سے وہ شخص صحیح نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے دو باتیں ہیں، یہ آدمی صحیح ہے، بھروسے کے لائق ہے، ایک بات یہ ہوئی، اس کی یہ بات صحیح ہے لیکن آدمی بھروسے کا نہیں ہے۔ دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو ایک آدھ بات صحیح نکل آتی کسی کی، لیکن واقعی جو قابل اعتبار ہے اسی سے دین لیا جائے گا۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ بھائی ہماری صحیح بات ہے لو، یا تم کو صحیح لگا تو لو نہیں تو مت لو۔ تو کیا ہم ہر جگہ جائیں گے؟ کل شیعہ کے پاس جا رہے ہیں، پرسوں قادیانی کے پاس جا رہے ہیں، جو حق لے گا رہے گا لیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، سب طرف جانا چاہیے اور وہاں سے کیا لینا چاہیے؟ ہر طرف سے خیر لو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا ایک دم سیکولر ریلیجس، تو اس طرح سے ہم کو نہیں بننا ہے۔ یہ طریقہ سلف کا نہیں ہے کہ ایک آدمی سب سے صحیح پھول چنے، سب کے باغ میں جائے اور وہاں سے کیا کرے؟ پھول چن کے لائے۔ یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہم کو سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے باغ میں جانا، ادھر ادھر جانا نہیں ہے۔ وہاں سے جو پھول دیتا ہے وہی لینا ہے۔ تو یہ اگر کرتا بیٹھے گا آدمی کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو ہم کو علم انہی سے لینا چاہیے جو قابل اعتبار ہیں۔ فلاں کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، اس کے پاس تھوڑا اچھا، اس کے پاس تھوڑا اچھا، بالکل نہیں۔ کیونکہ آپ کو کیا معلوم ہے آپ لے رہے ہو اچھا کہ برا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم ہے۔ تو آپ ہمارے لیے اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اہل حق کو دیکھیں اور انہی سے علم لیں، دوسروں سے طلب علم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں کسی کی بات آپ کے سامنے آ گئی، یہ غلط جماعت کا ہے، غلط فرقے کا ہے، گمراہ ہے، وہ بول رہا اللہ ایک ہے، آپ کیا بولو گے؟ نہیں یہ آدمی گمراہ ہے، اس کی کوئی بات مانو مت، یہ بھی بات غلط ہے، ایسا کریں گے؟ نہیں۔ وہ جو بول رہا ہے وہ اسٹیبلش چیز ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے یہ صحیح ہے۔ جیسے کوئی غیر مسلم آپ سے کہے اللہ ایک ہے، آپ کیا بولو گے؟ نہیں نہیں یہ آدمی معتبر نہیں، اس کی بات صحیح نہیں کہو گے آپ؟ یہ اسٹیبلش چیز ہے، ایک دم یہ مسلمات میں سے ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کی بات بولیں گے بالکل صحیح ہے۔ کوئی آپ سے کہہ رہے وہ غیر مسلم ہے، اس کی بات کو صحیح بولتا ہے، وہ بول رہا صحیح ہے، آدمی صحیح نہیں ہے، بول رہا ہے وہ صحیح ہے۔ لیکن پھر آپ بولو گے جب اس نے صحیح بات بولا تو کل سے میں کتاب کاپی لے کے آپ کے گھر پہ آتا ہوں اور آپ مجھ کو اسلام سکھاؤ، آپ ایسا کرو گے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایک ہوتا ہے کسی سے علم حاصل کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی کی صحیح بات کو صحیح بولنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھی جائے کہ
کسی بھی جماعت کا، کسی بھی فرقے کا کوئی بھی آدمی ہو، اگر وہ کوئی ایسی بات کہتا ہے جو واقعتاً صحیح ہے تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، آپ نے جو کہا وہ صحیح ہے۔ اگر ہم کو نہیں معلوم ہے تو اب کیا کریں گے؟ ہم دیکھتے ہیں، اہل علم سے پوچھتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں، دلائل دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی تصدیق کرتے ہیں، جیسے کس نے کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک معتبر ہیں، آپ سے پوچھا، جو نبی ہیں، رسول ہیں، آپ نے کہا ایسا ایسا ہے، بات صحیح ہے، تو مان لیا۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ ایک بات بتا، اب کل سے میں تیرے پاس آتا ہوں تو ہر بات بتاتے جا مجھ کو، اور بھی ذرا سیکریٹ کچھ بتا مجھ کو، کہا اس طرح سے نہیں۔ تو طلب علم اہل حق سے کیا جائے گا۔ ہاں، اہل باطل اگر کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو صحیح ہے تو ان کے اہل باطل ہونے کی وجہ سے اس کا انکار نہیں کریں گے ہم، لیکن اہل باطل کا صحیح بات بیان کرنے کی وجہ سے ہم ان کے پاس سے علم حاصل کرنے لگیں گے نہیں۔ سمجھ میں آیا فرق دونوں میں کیا ہے؟ جانے کا صحیح جگہ پہ ہی، ہاں اگر غلط جگہ سے صحیح چیز مل گئی تو اس کو غلط نہیں بولنے کا۔ سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں انما هذه الاحاديث دین فانظروا عمن تاخذونها، یہ حدیثیں دین ہیں تو تم دیکھو کہ تم انہیں کس سے لے رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث معتبر مآخذ سے لینی چاہیے، معتبر ذریعے سے لینا چاہیے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حدیث براہ راست کسی راوی سے لی جاتی تھی۔ آج ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں پر راوی سے نہیں لیتے ہیں، بلکہ کتابوں میں حدیثیں کیا ہو چکی ہیں؟ لکھی جا چکی ہیں۔ تو آج یہ رول کس پر اپلائی ہوگا؟ کتابوں پہ۔ تم دیکھو کیسی کتابوں سے لے رہے ہو۔ تو معتبر ذریعوں سے، معتبر کتابوں سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ ایسی کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے جس میں علم غلم ساری باتیں ہوں، بلکہ ایسی کتابیں پڑھنا چاہیے جس میں واقعی تحقیق کے ساتھ لکھنے والے نے باتیں لکھی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے۔ عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ محدثین میں سے ہیں، لا یکون اماما یحدث بکل ما سمع، کوئی بھی شخص اس وقت تک امام نہیں بن سکتا ہے، امامت کا مرتبہ اس کو نہیں مل سکتا ہے، جو بکل یحدث بکل ما سمع، جو ہر سنی سنائی بات بیان کر دیتا ہے، سنتا ہے بغیر تحقیق کے بیان کر دیتا ہے۔ ولا یکون اماما یحدث عن کل احد، اور وہ بھی انسان امامت کا مرتبہ نہیں پا سکتا ہے، وہ بھی امام نہیں بن سکتا ہے جو ہر ایک سے بیان کرتا ہے۔ یعنی دو باتیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں، ایک آدمی ہر سنی سنائی بات بیان کرتا ہے، وہ بھی امام نہیں ہو سکتا ہے۔ دو، جو ہر ایک سے سن کے بیان کرتا ہے، وہ بھی امام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ دو باتیں کس کے سلسلے میں ہوئی؟ نمبر ایک، نمبر ایک زور سے امامت کی، چلو ٹھیک ہے، ہر جملے میں امام کا لفظ آئے۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ ہاں؟ سنی ہوئی حدیث، ہر سنی ہوئی حدیث بیان نہیں کرنا چاہیے، کچھ پڑھی ہوئی بھی بتانا چاہیے۔ یہ مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ تحقیق نہ کرتے ہوئے بیان کرنا اچھی چیز نہیں۔ سن لیا، ایک حدیث میں ایسا آیا ہے، اب ایک حدیث تھوڑی دیر پہلے میں نے سنا، معلوم نہیں کس کتاب کی ہے، کہ کوئی آدمی اگر داڑھی اپنی کاٹتا ہے تو ایسے جیسے ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ کسی حدیث میں کسی بھی عالم نے اب تک کہ میرے علم میں حدیث بیان نہیں کی، واقعی جس کو اعتبار کے لائق مانا جاتا ہو۔ ایسی کئی حدیثیں لوگوں نے بیان کی ہیں، بے بنیاد حدیثیں۔ تو دو باتیں یہاں پر ہیں، ایک حدیث کے بارے میں ہے، ایک راوی کے بارے میں ہے۔
کون بیان کرے گا کیا جملہ ہے؟ پڑھ کے کون سکھائے، سمجھائے گا، بتائے گا؟ ہر بات سن کر بیان کرے، یا اس کو کیسے کہا جائے گا؟ ہر سنی سنائی بات، ہر سنی سنائی، یعنی وہ امام نہیں ہو سکتا جو ہر سنی سنائی بات بیان کرے، ایک۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ تو دیکھیے اس میں دو باتیں آ رہی ہیں، ایک بات، دو شخص۔ تو ہر بات صحیح نہیں ہوتی ہے اور ہر آدمی معتبر نہیں ہوتا، یہ بات یہاں پر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کیا ہے؟ کہ جو آدمی ہر بات سنتا ہے، بیان کرتا ہے، تو ایک ایسا ہے لیٹر باکس کی طرح ہے، کوئی اس کے پاس فلٹرنگ نہیں ہے، جو بھی آدمی جو بھی خبر دے دے پورے عالم میں نقارہ یہ بجاتا ہے، سب کو پہنچاتا ہے۔ تو ایسا آدمی غلطی کرے گا، کیونکہ کبھی بات صحیح ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہر بات سنی سنائی جو بیان کرے وہ آدمی امام ہے؟ وہ تو عام آدمی ہے، وہ امام نہیں، وہ عام ہے۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ امام جو نماز پڑھائے، صحیح؟ چار امام۔ امام کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے تم لوگ امام کو نہیں مانتے، اچھا امام کا مطلب کیا ہے؟ بولے یہ دیکھو یہی تمہاری غلطی، بہت ڈیپ جاتے تم لوگ۔ امام کا مطلب کیا ہے؟ امام کا مطلب حاکم۔ چلیے آپ دیکھتے ہیں کیا کیا آتا ہے۔ امام کا مطلب رہنما، لیڈر، ذمہ دار، امیر صاحب، ہاں پیشوا، جس کی پیروی کی جائے، وہ پیشوے وہ نہیں، ہاں ان کو بھی اس وجہ سے پیشوے بولتے تھے۔ مقتدا۔ امام کا لفظ جو ہے یہ اما سے ہے، اما یا ام۔ کسی کے آگے ہونا، جیسے لیڈر کا میننگ ہے، پیشوا کا میننگ ہے، مقتدا کا میننگ ہے۔ تو کسی کو لیڈ کرنا کہ لوگ اس کے پیچھے ہوں، یہ آگے نکل جائے، یعنی جو لیول عام لوگوں کا ہے یہ اس سے بہت آگے ہو۔ جیسے قرآن میں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا کئی جگہوں پر، مثال کے طور پر دعا ہم کو سکھائی، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اے اللہ ہم کو متقین کا کیا بنا؟ امام۔ اب سب دعا کریں گے ایسی تو سب لیڈر ایسا امام ہوں گے؟ امام وہ معنی میں نہیں، یہاں پر امام کس معنی میں ہے؟ دوسروں کے لیے اتنا اچھا ہم کو بنا کہ متقین ہم کو دیکھ کے اپنے تقویٰ کو صحیح کریں، یعنی ان میں متقین میں بھی اور آگے تقویٰ میں بنا ہم کو، یعنی متقین میں اور ایک دم اچھا تقوی والا بنا۔ تو اس میں آگے نکلنے کی میننگ ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ تو یہاں پر متقین کا امام ہم کو بنا ہے، امام اسوہ کے میننگ میں یہاں پر ہے، اور جو دوسروں سے آگے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام۔ تو کسی بھی فیلڈ میں، چاہے فقہ کا مسئلہ ہو یا حدیث کا مسئلہ ہو، اس کے ماہر کو کیا کہتے ہیں؟ امام، جو اس کا ایکسپرٹ ہو، اور امامت کا درجہ اس کو ملتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ اہل علم کے بیچ میں معروف ہو جاتا ہے کہ یہ بہت بہت اونچا آدمی ہے، علمی اعتبار سے 1,00,000 حدیث سے اس کو یاد ہیں، اور ایسا ہے، اس کو حافظ، اس کو امام، یا اس طرح کی آگے کے القاب اس کو ملتے ہیں۔ تو وہ آدمی امام نہیں بن سکتا ہے جو ہر سنی سنائی بات بیان کرے اور جو ہر ایک سے بیان کر دے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو دو چیزوں کی صلاحیت اس میں ہونا چاہیے، ایک راوی کو جانچنا، دو بات کو پرکھنا۔ سمجھ میں کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے، الفاظ صاف ستھرا کرنے آنا چاہیے اس کو۔ ایک بولنے والے کو پرکھنے کی صلاحیت ہونا چاہیے، دو بولی ہوئی بات کو پرکھنے کی صلاحیت اس میں ہونا چاہیے۔
ایسا ہوتا ہے بات صحیح ہوتی ہے، بولنے والا غلط ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے بولنے والا صحیح ہوتا ہے، بات غلط ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو جو محدث راویوں کو بھی پرکھتا ہے، یہ آدمی صحیح، یہ آدمی صحیح نہیں، یہ معتبر نہیں ہے، ایک، اور پھر معتبر سے لیتا ہے، غیر معتبر سے نہیں لیتا ہے، یا لے کے اس کو ٹوکری میں رکھتا ہے، اس کو رکھو، بتائیں گے دیکھو یہ اس کی روایتیں ہیں، تو پرکھ کے راویوں کو پرکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ باتیں صحیح راوی سے بھی غلطی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ معتبر راوی ہے، بہت دیندار ہے، تقوی والا، بہت روتا ہے اللہ سے ڈر کے، لیکن روایت میں غلط ہی کرتا ہے، تو صرف اس کے بھروسے پہ اس کی بات کو لے لیا؟ نہیں، اس کی بات لی، لیکن بات میں غلطی جب دکھائی دے تو اس کے اندر اتنی صلاحیت ہونا چاہیے کہ اس کی روایت کی بھی غلطی پکڑے دوسری روایت سے ملا کر۔ آگے ہم آئیں گے جب شاذ وغیرہ پر آئیں گے تو اس میں تفصیل سے اس کو دیکھیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ لا یکون اماما یحدث بکل ما سمع، وہ آدمی امام نہیں ہو سکتا ہے جو ہر سنی سنائی بات بیان کرے، اور نہ وہ جو ہر ایک سے بیان کر دینے لگے۔ تو راوی اور روایت دونوں کے پرکھنے کی صلاحیت جب انسان میں ہو کمال درجے میں، تب وہ امام بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ العلل و معرفت الرجال میں یہ روایت موجود ہے۔ حدیث کے سلسلے میں اہل علم نے یہ اہتمام کیا کہ حدیث بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی سند بھی انہوں نے بیان کی۔ سند کس کو کہتے ہیں؟ راویوں کی چین، یعنی راویوں کا سلسلہ، یعنی جو روایت کریں، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، ہوتے ہوتے اصل قائل تک، اصل بولنے والے تک بات جا کے پہنچنا، وہاں سے یہاں تک بات کیسے آئی، تو اس چین کو، پائپ لائن کو کیا کہتے ہیں؟ پانی وہاں سے آیا یہاں تک آیا، تو کیسے آیا؟ یا فلاں گاڑی سے اس میں بیٹھا، پھر وہ گاڑی سے بدل کے اس میں، پھر اس میں، تو کیسے بات پہنچی، اس سلسلے کو کیا کہیں گے؟ سند۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاسناد عندی من الدین۔ عبداللہ ابن مبارک امام البخاری کے اوپر کے اساتذہ میں سے ہیں اور بڑے اہل علم سے گزرے ہیں۔ الاسناد عندی من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء فاذا قیل له من حدثك بقی۔ امام مسلم نے اپنے مقدمے میں اس کو ذکر کیا ہے، اور امام الترمذی نے بھی اس کو العلل میں ذکر کیا ہے۔ ترمذی کی کتاب ہے، مختصر ایک ضمیمہ اس کو آپ کہیں، جوڑا ہوا حصہ اصل ترمذی میں جو امام ترمذی کا ہی لکھا ہوا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ العلل۔ العلل کا مطلب کیا ہے؟ علل کس کی جمع ہے؟ علیل کی۔ علل جمع ہے علت کی، علتن، علت کے معنی ذہنی بیماری، نوپ، کمزوری۔ علت کے معنی کیا ہے؟ کمزوری یا بیماری کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ذہنی بیماری کے لیے نہیں آتا ہے، بیماری کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ الاسناد عندی من الدین، سند یا سند کا بیان کرنا میرے نزدیک دین ہے، دین میں سے ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کیا کہہ رہے ہیں؟ اکابر اہل، عبداللہ ابن مبارک پر کسی کی جرح نہیں ہے، بڑے بڑی شخصیات ہیں، کسی نے ان کو معتبر کہا ہوگا، کسی نے ان کو ضعیف کہا ہے، ایسے راوی ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی ہیں ایسے۔ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں جھگڑا ہی نہیں ہے، آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، اس میں ان کے اوپر کسی کی جرح نہیں، تقریباً سبھی مانتے ہیں ان کو، یہ بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑے اہل علم سے گزرے ہیں۔ ابقری تو
کہتے ہیں کہ الاسناد عندی من الدین، کہ سند کا بیان کرنا میرے نزدیک دین میں سے ہے. ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند ہی نہیں ہوتی تو جس کے جی میں جو آتا کہہ دیتا. فَإِذَا قِيلَ لَهُ، لیکن حال یہ ہے اب سندوں کی وجہ سے کہ فَإِذَا قِيلَ لَهُ مَنْ حَدَّثَكَ، تجھ سے کس نے حدیث بیان کی، بقیہ، تو وہ رک جاتا ہے. اس کا کیا واقعی بات صحیح ہے؟ آپ بولیں گے دین میں کیسا کیا آ گیا یہ؟ کیا سند کا بیان کرنا، یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک دین میں سے ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بھائی تو بات ہی صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں صحیح ہے. کیسا کہ دین میں سے ہے؟ آپ بتائیے، آپ کو لگتا ہے دین میں سے ہے؟ تو اگر وہ بات بغیر سند کے بیان کر دی جائے تو اس پہ عمل نہیں کرے گا آدمی؟ اصل تو بات پہ عمل کر رہا ہے نا، سند پہ عمل کدھر کر رہا ہے؟ اگر کوئی آدمی سند چھوڑ کے اگر اس کو بات بتا دے تو دین نہیں ہے. یعنی حدیث بیان کرنا دین نہیں ہے، سند بیان کرنا دین ہے. کچھ بول رہے ہیں؟ ہاں تو ہاں اور اگر یہ سند بیان کی جائے تو اس میں جو خرابیاں ہیں ان کو کنورٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے غلط ہے، ورنہ اگر سند بیان نہیں کی جائے تو پھر ٹھیک کیسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہاں صحیح ہے، بات تو آپ لوگوں کی سب کی صحیح ہے، لیکن یہ اجتہادات ہیں، دلیل کہاں ہے؟ اجماع سکوتی ہے اس پہ. اچھا چلو کہیں کچھ نہیں ملا تو اجماع مل جاتا آپ لوگ. بات صحیح ہے. ہاں تو اگر کوئی آدمی اگر یعنی سند بیان کیے بغیر حدیث بیان کرتا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ آرگیومنٹ صحیح ہے. جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو. بالکل قرآن میں اللہ نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی کیا کرو؟ تحقیق. جب راوی ہی نہیں ہوگا تو تحقیق کیا کریں گے؟ سمجھ میں آئے؟ اب کبھی راوی ایک ہوگا، کبھی دو، کبھی تین، کبھی چار. سمجھ میں آ رہا ہے؟ راوی مطلب اللہ نے کیا بتایا؟ کوئی خبر لے کے آئے تو ایک تو یہ کہ ڈائریکٹلی خبر آئے گی. اب ایک راوی آیا آپ کے پاس، اب سمجھیے اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے. ایک راوی آپ کے پاس آیا، اب اس نے بتایا ایسا ایسا ہوا. اس سے آپ نے پوچھا تو تھا وہاں پہ؟ نہیں، مجھ کو فلاں نے بتایا. تو اب آپ بولیں گے میں نے اس کو چیک کیا بس ہو گیا نا، ابھی چلے گا؟ خبر تو ادھر سے آئی ہے. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کیسا ہے چیک کرنا پڑے گا.
آپ نے اس سے پوچھا، مثلا ایک سادی مثال، ہم پریکٹیکل مثال لیتے ہیں، آپ نے اس سے پوچھا تجھ کو کس نے بتایا؟ بولے گا مجھ کو تو فلاں نے بتایا ہو۔ آپ اس کے پاس گئے، آپ نے پوچھا تو نے دیکھا ہو؟ نہیں، مجھ کو فلاں نے بتایا۔ جا کے دیکھا تو وہ آدمی جھوٹا ہے۔ تو اگر آپ ان تین پر بھروسہ کر لیتے تو اس چوتھے آدمی تک آپ پہنچتے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کو اصل قائل تک پہنچنا ضروری ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سچا آدمی غلطی سے کسی ایسے آدمی سے نقل کرتا ہے جو معتبر نہیں ہوتا ہے۔ تو اصل مسئلہ چاہے ایک آدمی سے آپ سنیں 50 سے سنیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اصل مسئلہ باقی رہے گا، وہ خبر لانے والا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، پورے لوگ جب تک کہ معتبر نہیں ہوتے ہیں اللہ کا حکم باقی رہے گا کہ ایک آدمی ہے، اس نے دیکھا اور آ کے بتایا، اس ایک آدمی کو آپ نے چیک کیا، مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ لیکن کبھی ایسا نبی کے بارے میں ایسا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کی زندگی کے واقعے میں ہو سکتا ہے ایک آدمی ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ایک آدمی نے سنا بول دیا اور لکھ دیا؟ ایسا ہوا نہیں، ایک نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے، اس طرح سے ہو رہا ہے۔ تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہر آدمی کو چیک کرنا پڑے گا، یا پہلے کو چیک کیے ہو گیا میرا کام اور باقی سند کو سلام؟ چلے گا نہیں، بلکہ آپ کو اب کیا کرنا پڑے گا؟ ہر آدمی کو چیک کرنا پڑے گا۔ تو ایک تو یہ بات معلوم ہوئی، ہر راوی کو چیک کرنا ضروری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کرو۔ تو آپ کو پہلے کے بارے میں ہے، دوسرے کے، تیسرے کے، ہر ایک کے بارے میں ہے۔ وہ خبر جہاں سے آئی ہے، ایک ہے تو بس، دو ہے تو دو، تین تو تین، 50 تو 50، ہر ایک کی تحقیق کرنی پڑے گی۔ جب تک کہ سارے معتبر ثابت نہیں ہوتے، خبر قابل قبول نہیں ہے۔ تو سند کے ہر راوی کو چیک کرنے کی دلیل ملی آپ کو قرآن کی ایک آیت ہے۔ منقطع کے بارے میں پھر ہم آئیں گے، ابھی ضرورت نہیں اس کی۔ تو یہاں ایک بات معلوم ہوئی کہ سند کو چیک کرنے کی دلیل یہاں یہ کہہ رہے ہیں، سند بیان کرنا میرے نزدیک کیا ہے؟ دین ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے کہ اس کی اصل کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، اور حدیث میں بھی ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کیا کرے؟ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرے۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو چیک کرنا پڑے گا، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بات جھوٹ کیسے ہوتی ہے؟ تو کوئی آدمی ایسا بیان کرے جو دو میں سے ایک کام کرے، یا تو جان بوجھ کے جھوٹ بولے یا پھر انجانے میں غلطی کرے، تو دیکھنا پڑے گا نا کون بیان کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جھوٹا ہو تو اس کی بات لی جائے گی نہیں۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ الاسناد عندی من الدین، سند کا بیان کرنا، سند کا محفوظ رکھنا، سند کا اہتمام کرنا میرے نزدیک دین میں سے ہے۔ تو کیا یہ بات واقعی صحیح ہے؟ کیونکہ پورے دین کی خبروں کا قابل اعتبار ہونا یا نہ ہونا کس پر موقوف ہے؟ جیسے آپ کے دور کی ایک خبر بیان کرنے والے پر ڈیپینڈ ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں بھی بیان کرنے والوں کے معتبر یا نہیں معتبر ہونے پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب یہاں چیک کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہاں بڑا حکم ہے۔ اب انہوں نے چیک نہیں کیا اور مان لیا چلے گا، اور آپ چیک نہیں کیے نا اس کو، تو آپ کے پاس سند محفوظ ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ ایک آدمی کو ہو سکتا ہے معلوم نہ ہو اس میں معتبر ہے یا نہیں، دوسرے کو معلوم ہو سکتا ہے، وہ آدمی اس کو چیک کرنے کے بعد معلوم پڑے گا۔ جیسے آپ نے چیک کیا، 1 2 3 4 چیک کرتے گئے، آپ بولے سب میرے نزدیک معتبر ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے وہ جھوٹا ہے۔ ارے بولے اتنی اچھی داڑھی تھی اس کی، کرتا پاجامہ تھا، ایک دم اچھا تھا وہ تو آپ کو دکھا بہت اچھا، سلام بھی کیا، آپ کو چائے بھی پلایا اور تسبیح پڑھتے بیٹھا آپ کے سامنے، لیکن دوسرا ایک اسی کے علاقے میں رہنے والا تھا، اس نے بولا اچھا وہ کیا، ارے تم کو کیا معلوم ہے، وہ تمہارے سامنے تسبیح پڑھتا ہے لیکن کرتا کیسے کیسے کام ہے آپ کو نہیں معلوم ہے۔ تو آپ کے نزدیک وہ معتبر ثابت
ہوا، لیکن واقعی جو اس کو جانتا ہے وہ بتائے گا معتبر نہیں ہے۔ تو اگر آپ سند محفوظ نہ رکھیں اور چیک کر کے بول دیں کہ نہیں میرے نزدیک معتبر ہے، چلے گا؟ آپ کو سند کیا کرنی پڑے گی تاکہ دوسرا بھی اس میں غور کرے اور چیک کر سکے کہ واقعی یہ لوگ کون ہیں۔ یہ کام کس نے کیا؟ محدثین نے کیا۔ ایک تو یہ استدلال ہے، دوسرا صحابہ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حدثنی الصادق المصدوق، مجھ سے ایسے نے حدیث بیان کی جو سچے ہیں اور اللہ نے آپ کو سچا قرار دیا ہے کہ ایسا 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 ہوا۔ تو صحابی نے بتایا کہ مجھ سے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، تو یہ کیا ہوا؟ سند بیان، اور آپ نے ایسی ایسی بات بیان کی۔ تو امام البخاری نے صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے قول المحدث حدثنا اخبرنا کذا و کذا، کہ یہ کہاں سے بولتے ہیں محدثین؟ ہم سے حدیث بیان کی فلاں نے، اس سے فلاں نے، کہاں سے لائے؟ آج بھی آپ کو کوئی بولے گا نا، آپ بھی سب کو پوچھ رہے تو آپ کو بھی تو قوم پوچھنے والی نا، ٹھیک ہے؟ یہ بتاؤ فقہا کے اجتہاد کو آپ نہیں مانتے، کہاں سے لائے بتاؤ؟ ہم کو بول رہے آپ بتاؤ کہاں سے لائے یہ سند؟ قرآن میں ہے سند بیان کرو، حدیث میں ہے سند بیان کرو، کہاں سے لائے آپ؟ یہ راوی اور یہ کہاں سے لا رہے آپ لوگ؟ بتاؤ، آپ کو بولنے آنا چاہیے کہ صحابی، آپ بخاری اگر آپ کے پاس ہے آپ جائیے اور کتاب العلم اس میں کھولیے، شروعات میں آپ کو مل جائے گا امام البخاری نے باب قائم کیا ہے۔ وہ جو حدیث ہے، کون سی حدیث؟ 40 دن ماں کے پیٹ میں نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے، علقہ مضغہ کی شکل میں ہوتا ہے، اس میں صحابی نے بیان کیا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حدثنا یہ لفظ صحابہ نے استعمال کیا ہے، وہاں سے ہم محدثین نے لیا کہ ہم بھی بولیں گے ایسے ہی۔ دیکھیے تو یہ طریقہ، یہ ہر چیز کے لیے ایویڈنس ہونا چاہیے، اور ایویڈنس ہوتا ہے، ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے اس لیے ہم چکراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تو محدثین نے ہر چیز کا اہتمام کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی بنیاد مضبوط ہونا چاہیے۔ بہرحال تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ الاسناد عندی من الدین، کہ سند یا سند بیان کرنا یا سند کا اہتمام کرنا، محفوظ رکھنا ہے، کیا ہے میرے نزدیک؟ دین میں سے۔ دو وجہ سے، ایک تو اللہ نے حکم دیا، رسول نے اس کا، صحابہ نے اہتمام کیا اس کا، دوسرے یہ کہ دین کی حفاظت کا مقتضا ہے یہ، یعنی اس پر دین کی حفاظت ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو ایک قاعدہ ہے جو فقہا مانتے ہیں، جو لوگ فقہ کو مانتے ہیں وہ لوگ یہ قاعدہ مانتے ہیں کہ جس چیز کے بغیر واجب ممکن نہیں ہے وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے۔ ما لا یتم بہ الواجب فہو واجب، کہ جس چیز کے بغیر واجب نہیں حاصل کر سکتے ہیں وہ واجب ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ پر حج فرض ہو گیا، یعنی آپ کے پاس اتنا مال ہے اور آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے پلین میں بیٹھ کے جانا، تو پاسپورٹ بنانا کیا ہو جائے گا؟ قرآن میں ہے پاسپورٹ بناؤ، کچھ ہے قرآن میں؟ نہیں ہے۔ لیکن اب آپ کے اوپر کیا ہو گیا وہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا حج کا سفر کرنا کس پر موقوف ہے؟ اگر وہ نہیں تو حج بھی نہیں، تو وہ بھی کرنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ضروری ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ پانی آپ کے پاس نہیں ہے اور کوئی پانی بیچ رہا ہے اور کہیں پانی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، آپ کے پاس پیسہ ہے، پانی آپ کو خریدنا پڑے گا کہ نہیں؟ اب بولیں گے ایسا کہ سب پانی خریدنے کا حکم تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی نماز کس پر موقوف ہے؟ وضو پر، اور وضو پانی پر، اور پانی کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ابھی باٹل لینی پڑے گی، بسلری۔
آپ کو خریدنا پڑے گا. تو اگر آپ نہیں خریدتے پانی تو آپ کا وضو نہیں تو نماز نہیں, تو آپ کے اوپر اب کیا ہو گیا, وہ لینا واجب ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ تو جس چیز کے بغیر واجب نہیں مکمل ہو سکتا ہے وہ چیز بھی کیا ہو جاتی ہے, واجب ہو جاتی ہے. اسی پر سے آپ مدارس وغیرہ کو سمجھ سکتے ہیں. ابھی ہم اصول فقہ میں دیکھیں گے وہ سب. سمجھ آیا کہ اس کے بغیر دین کا نقصان ہو سکتا ہے. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا, رائے کیا دی تھی, قرآن کے جمع کرنے. کیوں؟ اگر ایسا نہیں کریں گے ضائع ہو جائے گا. تو قرآن کی حفاظت کیا ہے, لازم ہے, اس کو محفوظ رکھنا ضروری ہے. تو اس لیے انہوں نے رائے دی تھی. تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ حفاظ کے دلوں میں ہوگا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ نے کہا یہ کیا ہے, یہ نشانیاں ہیں, آیات ہیں کن کے دلوں میں, جن کو علم دیا گیا ہے. معلوم ہے واقعی حفظ ہونا چاہیے, حفاظ قرآن کے ہونا چاہیے امت میں. یہ محفوظ رکھنے کا طریقہ ہے قرآن کے. بہرحال تو الاسناد عندی من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. فاذا اگر اسناد نہیں ہوتی تو جس کے جی میں آتا بول دیتا. کیسا ہوتا, لوگوں میں جھگڑا ہوا, اب جھگڑے میں آدمی کیا بولتا, ایک حدیث میں ایسا ہے کہ تم کو میری بات ماننی پڑے گی. اور بولے کہاں ہے حدیث, سند نہیں ہے اس کی, بس حدیث ہے ایسی, سند کی ضرورت کیا ہے. آپ بتائیے دنیا کا کیا حال ہوگا جب جانچنے کا پیمانہ ہی نہیں کوئی. جیسے یعنی کوئی بھی آدمی بول دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے سوتلے بیٹے کو پوری جائیداد دینا چاہیے. ارے کہاں سے لائے حدیث؟ تو کچھ بھی حدیث آدمی بیان کرنا شروع کر دے گا. بڑے بیٹے کو ڈبل دینا چاہیے میراث میں سے, سب سے زیادہ بڑے بیٹے کو ملنا چاہیے. کوئی بھی کچھ بھی کرے گا. پھر اپنے حدیث میں ہے ایسا, کون سی حدیث ہے, ہیلو سنو میں دے رہا ہوں ابھی تازہ تازہ. تو جو آدمی جس کے جی میں آئے, آپ بتائیے چیک کیسا کریں گے آپ حدیث. کوئی آدمی لکھ دیا کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا 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 ہے. اب آپ بولو رسول کا نام آیا, پہلے انگوٹھا چوما, بعد میں ماننا ہے. اب کیا کریں گے آپ بتائیے. کوئی چیک کا ذریعہ, رسول کی بات نہیں مانتا ہے تو چیک کیسا کریں گے. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء, کہ اگر سندیں نہیں ہوتی, سند کا اہتمام نہیں کیا جاتا, جس کے منہ میں جو آتا بول دیتا. حدیث کا نام بنا کے, نبی کا نام بنا کے کچھ بھی بول دیتا. کہتے اسی لیے کہتے ہیں کہ فَإِذَا قِيلَ لَهُ مَنْ حَدَّثَكَ بَقِيَ. لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے حدیث ہے نا, تم سے کس نے بیان کی بتاؤ ذرا ہم کو, تو رک جاتا ہے. کیوں؟ کسی کا نام دے گا, دو میں سے ایک ہوگا. اب یہ جھوٹ بول رہا ہے اگر مثلا, یا تو معتبر کا نام دے گا یا تو غیر معتبر کا نام دے گا. صحیح, معتبر کا نام دے گا تو جا کے پوچھیں گے آپ نے حدیث بیان کی, بولیں گا نہیں بالکل نہیں, میں اللہ کی پناہ میں کیوں بیان کروں ایسی حدیث, یہ جھوٹا ثابت ہو گیا. غیر معتبر کا دے گا, اچھا وہ بیان کیا گیا, وہ تو معتبر ہی نہیں ہے, گئی حدیث. تو فَإِذَا قِيلَ لَهُ مَنْ حَدَّثَكَ, جب اس سے پوچھا جاتا کون بتایا تیرے کو حدیث, بتا, بقیہ, رک جاتا ہو. اب کیا ہو گیا, پھنس گیا, مثلا پھنس گیا ہو, بقیہ رک جاتا ہے وہ. تو آج بھی کسی سے کوئی حدیث بیان کیا, ارے حدیث میں ایسا بھی آیا ہے, کون سی کتاب میں حدیث ذرا بتائیں گے, وہ ایک کتاب میں ہے, کوئی تو بھی لال کتاب ہے, کوئی ہری کتاب ہے. یا ہم نے سنا بڑوں سے, کون بڑے ہو ذرا نام بتاؤ, میں جا کے پوچھتا ہوں ان کو, فون کر کے پوچھتا ہوں ان کو. اب اتنے بڑے ہم کو کیا یاد رہتا ہے کس سے سنا, نہیں چلے گا. تو معتبر مآخذ سے علم حاصل کرنا چاہیے. یہ بہت اہم قول ہے جو عبداللہ ابن مبارک کا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سند کا اہتمام کرنا یہ واجب تھا اور آج بھی اس کا اہتمام کرنا لازم ہے ان لوگوں پر جو اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. ویسے آج کتابوں میں سندیں آ چکی ہیں, اب کتابوں کی حفاظت کرنا ہے, ان کو باقی رکھنا ہے. سفیان ابن عیینہ یہ بھی محدثین میں سے ہیں, فرماتے ہیں حدث الزہری یوما بحدیث,
ایک دن امام الزہری نے، زہری تابعین میں سے ہیں اور بخاری کے خاص راویوں میں سے ہیں، زہری مدینہ کے راویوں میں سے ہیں، بعض لوگوں نے ان پر جرح کی لیکن بے فائدہ ہے، کچھ مطلب اس میں نہیں، بہت معتبر راویوں میں سے ہیں کہ زہری نے ایک دن ایک حدیث بیان کی، فقلت احاتی بلا اسناد، سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، کہتے میں نے کہا اب بغیر سند کے بتاؤ، حدثنا فلاں فلاں، کیا ضرورت ہے، آپ سند چھوڑو، سند ڈراپ کر دو، بغیر سند کے حدیث بتاؤ ہم کو، آپ معتبر ہیں ہمارے نزدیک، سند مت بیان کرو۔ اب بتائیے زہری کون ہے؟ امام ہیں، اور طبقے کے اعتبار سے کون ہیں؟ طبقے کے اعتبار سے کون ہیں؟ تابعی ہیں زہری۔ اب زہری سے حدیث لے رہے ہیں، زہری سند بیان کرتے ہیں، دیکھیے ان کو بھی سند کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ فقلت ہاتھی بلا اسناد، کہا کہ مجھ کو بغیر سند کی بتا دو، فقال الزہری اترقى السطح بلا سلم، بغیر سیڑھی کے چھت پہ جائے گا، بغیر سیڑھی کے چھت پہ جانا چاہتا ہے، تو نے کہا اترقى فی السطح، یعنی اترقى السطح بلا سلم، بغیر سیڑھی کے چھت پہ جانا چاہتا ہے، اوپر جانا چاہتا ہے، بالکل نہیں، سیڑھی سے ہی تجھ کو اوپر کی سطح پر جانا پڑے گا، یعنی سند سے ہی وسیلہ چاہیے۔ اب آپ بتائیے تو وسیلے کا ثابت ہو رہا ہے یہاں پہ، اب آپ گھوم پھر کے آئے کہ نہیں آئے، ایسا ہے ویسا ہے، ٹھیک ہے آؤ ویلکم، کیا بولو گے آپ؟ کوئی بولے گا دیکھو اسے ثابت ہو رہا وسیلہ، تو کیا بولیں گے آپ؟ آپ سوچیں گے، ہم بولیں گے اوکے آپ صحیح تھے ہم غلط تھے، ایسا کیا بولیں گے؟ کچھ ہے ہی نہیں بولنے کے لیے تو کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے لیکن بات سمجھانے، وہ بتا رہے نا سیڑھی ضروری ہے چھت پہ جانے کے لیے، ہاں سیڑھی ضروری ہے، وسیلہ ضروری ہے۔ دیکھیے پہنچنا کہاں ہے؟ چھت پہ پہنچنا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا مخلوق کی ضرورت ہے؟ شریعت میں اگر ہوتا تو اللہ اور اس کا رسول ہم کو بیان کرتے کہ تم مخلوق کو وسیلہ بناؤ، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو نہیں بتایا، اگر واقعی ایسا ہے تو ہم کو بتایا جاتا۔ ہاں ظاہر بات ہے علم کے لیے کہ بات کس کی ہے، ذرائع کا معلوم ہونا ضروری ہے، یہ تو یعنی فطری بات ہے کہ کس کے پاس خبر ہے اس تک پہنچا جائے گا اور اس سے وہ خبر لی جائے گی، تو سند جو ہے یہ ضروری ہے کہ کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، تاکہ ہم اصل خبر واقعی کس کی ہے معلوم کر سکیں۔ تو یہ علم کے بارے میں ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے نہیں ہے، یہ خبر تک پہنچنے کے لیے ہے، سمجھ میں آیا؟ خبر تک پہنچنے کے لیے، تو دونوں میں فرق ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ استعمال کرنا اگر ہوتا تو کہاں ہوتا؟ یہ قرآن و سنت میں ہوتا، صحابہ ایسا کرتے ہیں، تو ایسا ہم کو نہیں سکھایا گیا کہ مخلوق کو وسیلہ بناؤ۔ حدث الزہری یوما بحدیث فقلت ہاتھی بلا اسناد فقال الزہری اترقى السطح بلا سلم، معلوم ہے کہ یعنی تابعین کے زمانے ہی سے سند کا اہتمام شروع ہو چکا تھا، اسی زمانے میں لوگ یعنی اہمیت کے ساتھ جتاتے تھے کہ نہیں سند چاہیے، اس لیے کہ بلا اسناد سند کا لفظ وہاں استعمال ہوتا تھا تابعین ہی کے زمانے میں۔ اس کو امام الترمذی نے اپنے علل میں ذکر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کافی ہے، تو کافی ہے یا بتا دیں روایت نہیں ساری، رک جائیں اگلے ہفتے کریں گے، 20 منٹ باقی ہیں۔ جان ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ لوگ بھوکے بھی ہوتے ہیں، آفس وغیرہ سے آتے، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔
ان کے لیے پھر گھر کی سیڑھی چڑھنا مشکل ہو جائے گا. چلیے اس کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر آگے ہم کو آسانی ہوگی، کیونکہ اس میں بہت سمجھانے کی چیز نہیں، یہ خود یعنی سیلف ایکسپلینیٹری ہے. کوئی آدمی یہ کہے یعنی بس ہم کو سند وند کچھ چاہیے نہیں ہم کو، اور ہر حدیث نبی کی حدیث صحیح ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی یہ صاحب جاننے کے بعد بھی سلف کا طریقہ قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور حدیثیں بلا تفریق مان لیتا ہو، تو ایسے آدمی کے لیے تحفے کے طور پر کچھ حدیثیں ہیں، وہ ان میں غور کر لے تو اپنے آپ اس کی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں واقعی حدیثوں کی تحقیق کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نبی کا نام لے کے بہت ساری اول فال باتیں لوگوں نے بیان کی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا باتیں ہیں. حدیث نمبر 1. اب یہ حدیثیں ہیں اور جھوٹی حدیثیں ہیں. مجھ کو یہ بتائیے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، کیا حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے؟ اور کیا اگر کوئی بات جھوٹی ہے نبی کے نام سے تو کیا اس کو حدیث بول سکتے ہیں؟ یعنی کیا وہ حدیث ہے؟ حدیث ہے جھوٹی ہے، یعنی جھوٹی حدیث کو حدیث بول سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں. حدیث کا مطلب ہے بات، تو بات سچی بھی ہو سکتی ہے چاہے وہ انسان کی ہو یا صحیح ہے. صرف انسان کی بات جھوٹی ہوتی ہے، تو نبی کون ہوتے ہیں؟ اصطلاح ہے. اب یہ تھوڑا علمی کچھ تو بولنے کا پھر لمبا ڈسکشن ہو جاتا ہے. حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ تمہارے پاس ایسی ایسی حدیثیں لائیں گے جو تمہارے بعد تو معلوم ہے کہ وہ حدیثیں کیا ہوں گی؟ جھوٹی ہوں گی. آگے بڑھتے ہیں، ہم اس پہ زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے. حدیث ہے اور یہ جھوٹی حدیثیں ہیں. رأیت ربی بمنا یوم النفر، نفر کے دن حج کے سیزن میں نے اپنے رب کو مینا میں دیکھا. علی جمل ازرق، ایک نیلے اونٹ پر. علیہ جبۃ صوف امام الناس، جبہ پہنے ہوئے لوگوں کے سامنے. کس کو دیکھا؟ کہاں؟ کس پر؟ اونٹنی پر. کیا پہنے ہوئے؟ تو یہ حدیث، یہ بھی حدیث ہے. اس کو تذکرۃ الموضوعات میں طاہر پٹنی نے اس کو ذکر کیا ہے اور کہا کہ موضوع لا اصل لہ، یہ موضوع ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں یعنی اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے. دوسری روایت سنیے، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے. بعثت الی الناس کافہ، میں سارے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی نبی اور رسول بنا کر. فإن لم يستجیبوا لی فإلی العرب، اگر سارے لوگ میری بات نہ مانیں تو پھر میں عرب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. فإن لم يستجیبوا لی فإلی قریش، اگر عرب بھی سب کے سب میری بات نہ مانیں تو پھر میں قریش کی طرف نبی ہوں. فإن لم يستجیبوا لی فإلی بنی ہاشم، اور اگر قریش بھی میری بات نہ مانے تو پھر میں صرف بنی ہاشم کی طرف نبی ہوں. فإن لم يستجیبوا لی فإلی وحدی، اور اگر بنی ہاشم بھی میری بات نہ مانے تو پھر میں صرف اپنی طرف ہی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی میں میرے لیے نبی ہوں، کسی اور کے لیے نبی نہیں. تو پھر میری کوئی بات نہ مانے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے نبی کی بات نہیں مانا، اس کی طرف ہے ہی نہیں تو مانے گا کیوں؟ کیسی اوٹ پٹانگ باتیں ہیں. یہ حدیث ہے، طبقات ابن سعد میں یہ موجود ہے. ابن سعد نے اس کو روایت کیا ہے، یہ طبقات میں موجود ہے، الطبقات الکبریٰ. تو یہ موضوع روایت ہے، جھوٹی روایت ہے. اور ایک روایت سنیے پیش خدمت. من اذنب ذنبا، جو کوئی گناہ کر بیٹھے، فعلم ان اللہ تعالی قد اطلع علیہ، اور اس کو معلوم ہو کہ اللہ کو معلوم ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، غفر لہ، اس کی مغفرت ہو جائے گی،
وہ علم یستغفر، چاہے وہ استغفار نہ کرے، انہیں توبہ نہیں کرتا ہے، استغفار نہیں کرتا ہے، خالی اس کو اچھا اللہ کو معلوم ہے میرا گناہ، شراب پی رہا ہوں، جوا کھیل رہا ہوں، تو اگر اس کو صرف اتنا بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کو معلوم ہے میں گناہ کر رہا ہوں، چاہے وہ توبہ نہ کرے تب بھی گناہ کیا ہو جاتا ہے؟ کتنا اچھا ہے۔ تو ایجوکیٹ کرو اور گناہ گار بن جاؤ، سارا علم لے لو اور سارے گناہ کرو، خالی جانو اللہ کو معلوم میں گناہ کر رہا ہوں، تو سب معاف ہو جائے گا۔ صحیح ہے؟ کیا ہے یہ حدیث ہے، اس کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے الصغیر میں، اور یہ جھوٹی روایت ہے۔ پھر من تعلم بابا من العلم لیعلمہ الناس ابتغاء وجہ اللہ، جس نے علم کا ایک باب سیکھا، یعنی ایک سبق سیکھا، لیعلمہ الناس، تاکہ لوگوں کو سکھائے، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے چہرے کی خاطر، اعطاہ اللہ اجر 70 نبیا، اللہ تعالیٰ اس کو 70 نبیوں کا ثواب دے گا۔ تھوڑا ہی ہے یہ، تو 70 نبیوں کا ثواب۔ تو نبی کیا کرتے ہیں؟ وہی تو کرتے ہیں، لوگوں کو علم سکھاتے ہیں۔ تو اس نے علم حاصل کیا، ابھی سکھایا نہیں، صرف نیت کیا ہے؟ سکھانے کی۔ تو ایک نبی، 2، 3، 4، 70 نبیوں کی جتنی نیکیاں ہیں ان کا سارا ثواب کس کو ملے گا؟ اس کو ملے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ یعنی اجر میں بڑھ گیا مطلب۔ تو ایک نبی نے جو بھی زندگی بھر کیا، دوسرے نے، تیسرے نے، 70 نبیوں نے جو کچھ کیا، سب کا سب کس کو ملا؟ جس نے علم سکھانے کی نیت سے حاصل کیا۔ تو ثواب میں کون بڑھ گیا؟ یہ بڑھ گیا جس نے ابھی تک سکھایا بھی نہیں کسی کو، اور وہ سکھا کے بھی گئے، تو ان سب کا ثواب اس کو کیا ہے؟ یہ کتنی عجیب چیز ہے۔ تو یہ دین کے اصولوں سے ٹکراتی ہے بات۔ ایسی باتیں بھی بیان کی، کوئی بھی انسان جتنی بھی نیکیاں زندگی میں کر لے وہ نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے، اس کی ساری نیکیاں نبی کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ اگر بعد والے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کریں تو صحابہ کے ایک مد یا اس سے کم کے برابر نہیں ہو سکتے، مٹھی بھر کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو صحابہ کی برابر ہی نہیں کر سکتا ہے بعد والا، تو آپ بتائیے نبی، اور 70 نبی، تھوڑا ہی بولا بولنے والے نے، اس کو 70 کیا کس گنتی آتی کہ نہیں معلوم نہیں اس کو۔ تو جھوٹی حدیثوں میں ایک عام یعنی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا نمبر ہوتا ہے، اب بڑا بولنا تو ایک دم ہی بڑا بولو، وہ تو اچھا 70,000 نہیں بولا اس نے، 70 نبیوں کا ثواب۔ یہ بھی جھوٹی روایت ہے، اور تذکرۃ الموضوعات میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر ایک حدیث ہے جھوٹی، من حفظ علی امتی حدیثا واحدا کان لہ اجر احد و70 نبیا صدیقا۔ لو، جو آدمی میری امت کے لیے ایک حدیث محفوظ رکھے، کیا کام کیا اس نے زندگی بھر میں؟ ایک حدیث محفوظ رکھا، اس کو 71 نبی جو صدیق تھے ان کا ثواب ملے گا۔ 71 نبی، اس نے ایک بڑا کے بول رہا ہے، یہ بڑا بھائی دکھتا ہے پچھلے کا۔ تو ایک حدیث کا پہنچانے کا، محفوظ رکھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 71 نبیوں کے برابر، جو واقعی اللہ کی طرف سے پہنچاتے ہیں ان کا ساروں کی زندگی بھر کا ثواب 71 کا اس کو مل رہا ہے۔ تو یہ کہاں پہنچا ہے؟ شیخ البانی کہتے ہیں یہ باطل ہے، یہ حدیث کیسی ہے؟ باطل ہے۔ اور آگے آئیے، اس کو ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ذکر کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، من قرأ ربع القرآن فقد اوتی ربع النبوہ، جس آدمی نے 1/4 قرآن پڑھا، 1/4 یعنی 1/4،
4 حصوں میں سے ایک روٹی آپ توڑتے ہیں نا، 4 ٹکڑے کرنے، ایک ٹکڑا 1/4، 4 میں سے ایک ربع۔ جس نے 1/4 قرآن پڑھا، یعنی تقریباً کتنے پارے ہو گئے؟ 7.5۔ اس کو 1/4 نبوت مل گئی۔ ومن قرأ ثلث القرآن فقد اوتی ثلث النبوہ۔ جس نے 1/3 قرآن پڑھا اس کو 1/3 نبوت مل گئی۔ 1/3 زیادہ ہے 1/4؟ تو یہ فریکشنز آپ کو آتی کہ نہیں؟ 1/3 بڑا ہے کہ 1/4؟ 1/4 نا، کیسے؟ ہاں 3 میں سے 1 بڑا یا 4 میں سے 1 بڑا؟ چلیے اچھا ہے، میتھس اچھا ہے آپ کا۔ ومن قرأ ثلثي القرآن فقد اوتی ثلثي النبوہ۔ جس نے 2/3 قرآن پڑھا اس نے 2/3 نبوت اس کو مل گئی، یعنی 3 میں سے 2 قرآن حصے پڑھ لیا اس نے، اس کو کتنے پارے ہو گئے؟ مطلب 20 پارے جس نے پڑھا اس کو 2/3 نبوت مل گئی۔ ومن قرأ القرآن فقد اوتی النبوہ۔ جس نے پورا قرآن پڑھ لیا اس کو پوری نبوت مل گئی، وہ نبی بن گیا، اس کو نبوت مل گئی۔ کیا ہے؟ تو قرآن پڑھنے سے کیا ملتی ہے؟ نبوت ملتی ہے۔ یہ روایت آداب حملت القرآن میں الآجری نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ جھوٹی روایت ہے، ضعیفہ میں شیخ البانی نے اس کو جھوٹی روایت کہا۔ اس کی سند پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک روایت ہے کل بدعۃ ضلالہ الا بدعۃ فی عبادہ، الٹا ہے، ہر بدعت گمراہی ہے سوائے اس بدعت کے جو عبادت میں ہو۔ ساری ٹیکنالوجی گمراہی، ہر چیز گمراہی، سوائے کون سی؟ عبادت میں نیا کچھ بھی نکال سکتے، باقی کسی چیز میں کچھ نیا نہیں نکال سکتے، یہ الٹا ہو گیا ہے۔ تو اس میں راوی ایک الہیثم جو کذاب تھا، اور تذکرۃ الموضوعات میں طاہر پٹنی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو جھوٹی روایت ہے، من اعان تارک الصلاۃ بلقمۃ، جو تارک الصلاۃ کی مدد کرے چاہے ایک لقمے سے کیوں نہ ہو، ایک لقمہ اس کو کھلا دے، فکأنما اعان علی قتل الانبیاء کلہم، وہ ایسا ہے جیسے اس نے سارے نبیوں کے قتل میں کسی کی مدد کی۔ بہت ہی زیادہ ہو گئے، مطلب بہت زیادہ ہو گئے، بیچارہ کسی بے نمازی کو کھلا دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بتایا ہے، حدیثوں میں ہم کو ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو کھلایا۔ ہاں نہیں، کھایا وہ الگ ہے، کھلایا نا ان کو، یہاں کھلانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ نے یعنی کھلایا ان کو پہنایا، ان کو دیا، دنیا کی چیزیں دی، تو ان کی اعانت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کفار کی مدد کی ہے، ان کے اوپر رحم کیا ہے، ان کے ساتھ سلوک کیا، ان کو کھلایا پلایا ہے۔ قیدیوں کو صحابہ کھلاتے تھے۔ تو یہ ہے کہ جیسے ایسا ہے جیسے سارے نبیوں کے قتل میں اس نے مدد کی، ایک بے نمازی کو کھلایا تھا۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ یہ جھوٹی روایت ہے۔ تذکرۃ الموضوعات میں حدیث موجود ہے۔ پڑوسی کی مدد کرنا چاہیے، وہی حدیثوں میں آیا ہے کہ غیر مسلموں کی صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی ہے۔ ان اللہ تعالی لا يعذب حسان الوجوہ سود الحدق، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جو بڑے ہی خوبصورت چہرے والے ہیں اور جو کالی کالی آنکھوں والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو عذاب ہوگا کیا؟ کیوں؟ خوبصورت ہے اس لیے، کیا ہے یہ؟ تو یعنی خوبصورت لوگوں کا عذاب نہیں ہوتا، اور سب افریقہ والے بیچارے سب معذب ہیں، کہاں سے لائے؟ تو یعنی یہ اس طرح کی حدیثیں لوگوں نے گھڑی ہیں، جھوٹی حدیث ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود کیا ہے؟ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم
وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو صورتیں یعنی صورتوں کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے اللہ کی طرف سے. خوبصورت ہے تو جنت میں اور بدصورت ہے تو جہنم میں. یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کتنی دلیلیں ہیں قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں. یہ بالکل بنیادی اصولوں سے ٹکراتا ہے. تو ان اللہ تعالی لا يعذب حسان الوجوہ سود الحدق. پھر اور ایک حدیث کیا ہے؟ لا يدخل ولد الزنا الجنت ولا شيء من نسله الى 7 آباء. زنا سے پیدا ہونے والا بچہ جنت میں نہیں جائے گا، یہاں تک کہ 7 نسلوں تک نہیں جائے گا. یہ کیا ہے؟ یعنی بیچارہ کچھ گیا نہیں، اس کا قصور ہے کچھ، اس نے کیا غلطی کی، اس نے کیا گناہ کیا ہے. حدیث دوسری روایت اس بارے میں ہے کہ زنا سے پیدا ہونے والی اولاد پر کوئی گناہ نہیں ماں باپ کا، کیونکہ اسلام میں گناہ، یاد رکھیے، اسلام میں گناہ موروثی نہیں ہوتا ہے، گناہ کسبی ہوتا ہے. موروثی یعنی وارث، موروث پہ سمجھ سکتے ہیں نا آپ، وارث بننا. باپ نے جائیداد میں کچھ چھوڑ کے گیا تو یہ کیا بنا اس کا، ویسے ہی گناہ بھی چھوڑ کے گیا تو یہ کیا بنا گناہ کا. ہے اسلام میں ایسا؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبت. یہ ایک امت تھی جو چلی گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. تو کسبت کسبی، کمانا. تو اسلام میں نیکی اور گناہ کیسے ہیں؟ کسبی ہیں، آدمی کسب کرتا ہے اس کو. موروثی ہوتے ہیں نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام کی نیکیوں کا وارث بنا بیٹا؟ نہیں بنا. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے گناہوں کے وارث بنے؟ نہیں بنے. تو اسلام میں گناہ موروثی نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ کسبی ہوتا ہے. تو انسان کی کمائی ہے، اسی کا وہ ذمہ دار ہے. باپ دادا کی وجہ سے کوئی آدمی گنہگار ہوتا ہے؟ اس کے باپ دادا بہت گنہگار تھے تو یہ بھی گنہگار. ایسا ہے اسلام میں؟ نہیں ہے. لیکن کون سے دین میں ایسا ہے؟ پڑھے لکھوں کا دین. عیسائیت میں آج ہے کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ کیسا ہے؟ پال نے لکھا ہے تیری ماں نے تجھ کو پاپ میں جنم دیا ہے تو تو پاپی پیدا ہوا ہے. تو گناہگار پیدا ہوتا ہے انسان عیسائیت میں. عجیب بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب سب کے پاپ کے لیے پراشچت کر کے گئے ہیں تو پھر یہ پاپی واپس کیسا پیدا ہوا؟ تو بولتے جب تک کہ وہ ایمان نہیں لاتا ہے تب تک اس کے پاپ دھلیں گے نہیں. تو جب پاپ دھلنے کے لیے ان کی ضرورت تھی، ان کی صلیب پہ چڑھنے کی، تو پھر پاپ بچا کیسا اس کا؟ تو پاپ جانا چاہیے تھا نا. تو معلوم پاپ کے لیے معاف ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کو معافی کرانی چاہیے. تو توبہ اللہ سے کرنے کی بجائے ان کو سزا دینے کی کیا ضرورت تھی پھر؟ ویسا بھی تو آدمی کو ایمان لانا پڑے گا نا. ان میں ایمان نہیں لائے گا تو پاک نہیں ہوگا. تو پھر اسلام میں کہ ایک آدمی ایمان لاتے ہی پاک ہو جاتا ہے، کسی کے مرڈر کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے قتل کی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں توبہ ہی انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہے، کسی اور کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں. کہ ایک آدمی نے گناہ کیا اور دوسرے آدمی کو، یہ سب سے اچھا کون ہے ذرا دیکھو مسجد میں؟ بولے بہت اچھے اللہ والے بزرگ دکھ رہے، لو ذرا باہر خوب مارو ان کو. کیوں؟ بولے اس کو سزا ہوں گی نا تو اس کی معافی کے لیے ان کو خوب دھلائے کرو. ان کی تیار ہے نا چچا؟ ہاں تیار ہے، مارو خوب. کون سا طریقہ ہے یہ؟ کہاں سے آئے؟ اور پڑھے لکھے لوگ مانتے ہیں اور زندگی بھر سمجھتے ہیں کہ کیا ہے یہ، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ، کہ ایک آدمی کے گناہوں کی وجہ سے دوسرے کو سزا دی جائے. وہ بھی رب العالمین جو انصاف والا ہے، عدل والا ہے،
وہ ایسے آدمی کو کہے جو واقعی اللہ کا نبی پاک ہے گناہوں سے، تو سزا تو اس کو ہونا چاہیے جو گناہ گار ہے۔ کوئی اگر یہ بولتا کہ چلو اس کا سب سے گناہ گار کون ہے ڈھونڈو اس کو، تب تو بھی تھوڑا سوچنے جیسا معاملہ تھا، لیکن یہ تو بالکل بھی یعنی سوچنے جیسا بھی معاملہ نہیں ہے۔ تو اسلام میں اصول نہیں ہے، اسلام میں آدمی گناہ کا ذمہ دار خود ہے، اور وہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، کسی اور پر گناہ نہیں ڈالا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں ڈھوئے گا، کسی پر کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں ہوگا جب تک کہ خود اس کے گناہ میں اس کا ہاتھ نہ ہو۔ اس کا ہاتھ ہے تو پھر اس کا گناہ بھی اس پہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور تحقیقی مزاج پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگلا ہمارا جو درس ہوگا وہ راوی ضعیف کیوں ہوتا ہے اور ضعیف حدیث کی کیا قسمیں ہیں، ہم اب تھوڑا گہرے پانی میں اتریں گے۔